الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ ہم پیش کر رہے ہیں بحمد اللہ تعالی، اور آج بھی اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم آیت نمبر 53 سے لے کر آگے کا مطالعہ ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت و عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آنکھ سن کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان آیات کریمہ کے اندر دو رویوں کو بیان فرمایا، دو قسم کے لوگوں کا تصور دیا ہے۔ ایک وہ قسم کے لوگ جن کے من بھی پاک ہیں اور تن بھی پاک ہیں، وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ اس کی رضا کے نور میں رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے سرور میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے بلند بخت لوگوں کی عظمت اور حرمت کو بیان فرمایا اور ان کی تکریم میں الفاظ ارشاد فرمائے۔ خدا ذوالجلال نے ان کی توقیر میں اپنی الوہی منشا کے مطابق اپنی شایع نشان ان کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی، اور مد مقابل دوسرے وہ لوگ جو وہ کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کا من صاف نہیں تھا، وہ قلب و روح کی کثافت سے دور نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کے من میلے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے رویوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تاہم جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخلص تھے اور جن کے ایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہتوں کی چاشنی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ان کی عظمت میں کہ ان کا ہر انداز نتیجہ خیز ہے۔ وہ دنیا میں رہیں تو بھی ان کی زندگی ایک روشن مینار ہے، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تاہے خاک چلے جائیں تو بھی ان کے لیے یہ نعمت ہے۔ وہ خاک پر رہیں تو صاحبان عظمت ہیں، اور تاہے خاک چلے جائیں تو صاحبان عظمت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان الفاظ کو جو اس وقت کے صاحبان ایمان نے بیان کیے تھے کہ جس وقت ان کو تانا دیا جاتا ایمان کا، عظمت یقین کا، اور ان سے کہا جاتا کہ تم بھولے ہو
تمہیں نہیں پتہ کہ زندگی کے داؤ پیچ کیا ہوتے ہیں، تم سادے ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں. تو اس وقت وہ جواباً یہ کہتے کہ ہاں ہمارے لیے یہ ہمارا بھولا پن، ہماری سادگی، ہماری عظمت ہے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. فرماؤ میرے حبیب، یہ بلند بخت لوگ جو آپ کے ساتھ سادہ لوہی میں لگے ہوئے ہیں، تن من دھن آپ کی ذات پر قربان کر رہے ہیں، ان کو دو حسنیں ملتے ہیں، دو عظمتیں ملیں گی. یہ اگر زندہ رہے، راہ حق میں لڑتے ہوئے زندہ رہے، تو ان کو غازی کا ٹائٹل ملے گا اور غنائم کی نعمت کے ساتھ مالا مال کر دیے جائیں گے. اور اگر یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو مرتبہ شہادت کی عظمت ملتی ہے. تو یہ جو تیرے دامن کے ساتھ اخلاص کی عظمت میں وابستہ ہیں، ان کے لیے زندگی کی دونوں حقیقتیں ہی روشن حقیقتیں ہیں، عظمتیں ہیں. یہ تہ خاک ہوں تو بھی عظمت والے ہیں، اور خاک پر ہوں تب بھی عظمت والے ہیں. ان سے پوچھو جو طنز کر رہے ہیں اہل محبت پر، ان سے پوچھو تمہاری کیا حقیقت ہے. ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک. تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو. تم دنیا میں رہو تو رسوائی تمہارا پیچھا کرتی رہے گی، اور اگر تہ خاک چلے جاؤ تو قبر کا عذاب، پھر اس کے بعد قیامت کا عذاب تمہارا پیچھا کرے گا. کیونکہ تمہارے من کے اندر جو پلیدی ہے وہی سبب ہے تمہاری اس نوست کا اور تمہارے اس مواخذہ کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان لوگوں کے رویوں کو بیان کیا ہے اور دوسرے لوگوں کے رویوں کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر رویے پر مرتب نتائج کا تصور دیا ہے کہ اگر کسی کے من میں پلیدی ہے تو وہ نیکی بھی کرتا ہے تو بھی بدی گنی جاتی ہے، اور اگر من صاف ہے تو اس سے کہیں لغزش بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس کے رجوع کا انتظار کرتی رہتی ہے. تو اس واسطے یہ ایک بنیادی چیز تھی. اور یہ منافقین جو تھے اندر اندر کڑتے رہتے تھے. یہ ایک ان کا یہ بھی وصف بیان کیا کہ اندر اندر سے کڑتے رہتے تھے، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پاتے تھے، ہمت نہیں تھی حق والوں کے مد مقابل آنے کی، نہ گفتگو کے انداز میں، نہ علمی بنیادوں پر، اور نہ ہی اخلاقی بنیادوں پر، اور نہ ہی ویسے طاقت کے طور پر. تو پھر وہ اندر کڑتے رہتے اور انتظار کرتے رہتے کہ ان پر کوئی ایسا کڑا وقت آئے، یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، یہ دوائر میں گھیر لیے جائیں اور پھر ہم ان کا تماشا دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ معاملات کی باغ ڈور دست قدرت میں ہے، اور ہماری حمایت ان کے ساتھ ہے جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں. ہماری نصرت اور ہماری رحمت انہی کے ساتھ ہے. ہاں جو ان سے جلنے والے ہیں یقیناً وہ اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے. یہ مصیبت اور یہ دوائر لوٹ کر انہی کی طرف آئیں گے، ان کی طرف نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے انہی چیزوں کو ارشاد میں بیان فرمایا. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا. میرے حبیب، تمہیں ان کے مال اولاد یا ان کے جتھے یا ان کی طاقت، افرادی قوت یا مالی قوت پر آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کا راستہ بلند ہے اور آپ کا پیغام بلند ہے تو یہ معروضی چیزوں کی طرف آپ دھیان کیوں کرتے ہیں؟ آپ صرف اللہ کی رضا پر دھیان رکھیں اور اپنے مشن کو رواں دواں رکھیں، اور اپنے غلاموں کو اپنی رحمت کے نور سے حوصلہ عطا فرمائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. ہم نے ان کے لیے یہ جو مال اسباب ہے اور جو کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ان کے لیے آزمائش ہے اور عذاب کا باعث ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور وہ حالت کفر میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی سانسیں لے گا، یعنی ان کے لیے کہیں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، ان کی پہلی پلیدی یہ ہے
کہ یہ اللہ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اور تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حال یہ ہے کہ میرے حبیب یہ آپ کے لوگوں سے نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ آپ کے وفادار نہیں ہیں، یہ غدار ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، میرے حبیب یہ کسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ لوگ کیا ہیں، ڈرتے ہیں، لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا، اور اگر یہ ان کو کہیں سے کوئی پناہ مل جائے یا کوئی ٹھکانہ مل جائے یا جہاں یہ سما سکیں وہ جگہ مل جائے تو یہ ادھر ہی جمع ہو جائیں گے، یہ آپ کے دامن میں نہیں آئیں گے، ان کے من پلیت ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدْقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور ان میں سے کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ وہ الزام لگاتے ہیں آپ پر تان لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، اگر آپ ان کو عطا کرتے ہو تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر روک لیتے ہو اس وقت یہ ناراض ہو جاتے ہیں، گویا صدقات پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے کہ جو اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور اتنا کہہ دیتے قالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو سیؤتین اللہ، اللہ پھر بھر بھر کر دیتا اپنی رحمت اپنے فضل سے، اپنے رسول کے فضل سے۔ انا الی اللہ راغبون، اس وقت وہ رغبت کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن میرے حبیب یہ آپ کی رضا پر نہیں چلنے والے، آپ کی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ آپ کے وفادار نہیں ہیں، لہذا ان پر کسی بھی اعتبار سے اعتماد نہیں کرنا، اور پھر چھپ کے یہ باتیں بھی بناتے ہیں اور ایسی بیہودہ باتیں کر جاتے ہیں جو اخلاقی رویوں کو تار کرنے والی ہیں، جو اخلاقی اقدار کا مذاق اڑانے والی ہیں، اور پھر آپس میں وہ کن سن کے اندر اپنی سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جائے۔ ہاں جی، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس کے مرتبے کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ کو اذیت دینے کے لیے، اور پھر کہتے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کان ہیں، سن لیتے ہیں، مواخذہ نہیں کرتے فلاں فلاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر میری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی عظمت کا تقاضا ہی شفقت کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو مرضی بکتے پھرو، کیونکہ میرا محبوب اپنی فطرت کے اندر انگ انگ اور ایک ایک روے کے اندر شفقت کا نور ہے، رحمت کا سرور ہے، اس لیے وہ بھڑکتا نہیں، اس لیے وہ فی الفور مواخذہ نہیں کرتا۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کان ہے جناب والا، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسا ہے تو وہ کم از کم تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری پلیدی وہ ننگی نہیں کرتے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمہ، صاحبان ایمان کے لیے تو میرے حبیب کا مزاج ویسے ہی رحمت ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، پھر وہ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں گے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے۔ ان کے من میں تو ایمان کا نور ہی نہیں ہے، یہ خدا کی رضا کا تصور ہی ان کے قلب و روح میں نہیں ہے، نقشہ خیال کے اندر نہیں ہے، یہ کیسے خدا کی رضا کی جانب آنے والے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ خلاف کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا، اور اللہ جانتا ہے ہر ایچی پیچی کو۔ فإن له نار جہنم خالدا فیہا، اگر ان کے من میں یہی پلیدی رہی تو پھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور یہ ہمیشہ اس کے اندر جلتے رہیں گے، اور ان کے لیے رسوائی کا دن ہے قیامت کا دن۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی ظاہر کر دے۔ تو آپ ارشاد فرما دیجئے قل استہزئوا،
تم جتنا مذاق اڑانا چاہتے ہو مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ننگا کر کے رکھے گا، ضرور ننگا کرے گا تمہاری ساری حیثیت کو۔ ولا ان سألتم لیقولن، اور اگر آپ ان سے ایسے حالات کے بابت سوال کرتے ہیں کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جو ناگفتہ ہیں، تو کہتے ہیں انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسلہ، تم فرماؤ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی مذاق کو بھی برداشت نہیں کرتے، یہ بھی کفر ہے۔ کیا میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ہنسی مذاق کی جگہ ہے؟ میں نے پوری کائنات کی متانتوں کا مبدأ اول محمد کو بنایا ہے، اور تم غیر سنجیدہ ہو کر غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہو، اللہ اس پر مواخذہ کرے گا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تو معذرت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ کے یہ کفر کیا ہے۔ عام سادہ کفر جو ہے اس کی معافی یا ہدایت کا امکان موجود ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے پھر اگر کوئی طنز کرتا ہے تو پھر اس کا مواخذہ ہی مواخذہ ہے، اس پر معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ منافقین کے رویے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر ان کے مزاج کی صورت کو بیان فرمایا والمنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم، یقیناً یہ منافق بندے اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمین ان کی دوستی ہے، کبھی منافق مومن کا یار نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن ایسا سادہ آدمی ہے کہ منافق کی چاپلوسی اور اس کی چرب زبانی کی زد میں آ کر اس پر اعتماد کر بیٹھتا ہے، لیکن یہ منافق اندر سے بڑا پکا ہے۔ منافق خواہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی چیز ہے اندر سے، اور ان کا مزاج کیا ہے، نیچر کیا ہے، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ جب بھی بولتے ہیں برائی کی طرف ہی رغبت دلاتے ہیں۔ یعنی منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف لوٹتا ہے اور برائی ہی کی دعوت دیتا ہے، برائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور بھلائی سے، نیکی سے، سچائی سے روکتا ہے۔ یہ اس کی نیچر ہے، اور یہ کوئی فلسفہ اور فکر نہیں ہے، قرآن کریم کی سادہ نصوص عرض کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی علمی پیچیدگیاں بھی بیان میں نہیں کر رہا، سادہ لوحی کے اندر جو ہے بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ منافق کی فطرت میں برائی ہے، کیونکہ اس کا من پلید ہے، اور منافق کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کبھی نیکی کی طرف نہیں آئے گا، نہ دعوت دے گا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، پھر یہ منافق اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں، یعنی منافق کا بخیل ہونا بھی ضروری ہے، کبھی منافق سخی نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ جو منافق ہیں یہی نافرمان ہیں، ان کی نیکی بھی بدی ہے کیونکہ ان کے من پلیت ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، یقیناً اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے منافق مردوں اور عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حسبہم، وہ آگ انہیں کافی ہو جائے گی، ڈانپ لے گی، انہیں گھیر لے گی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان پر لعنت بھی فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یعنی یہ کلمہ پڑھ کے بھی خلود فی النار کا مستحق ہے، کیوں کہ من کا پلید ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جملہ بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی بھی فرد بشر کے وجود میں دو دل نہیں بنائے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ آنکھیں بھی دو ہیں ضرورت کی بنیاد پر، کان بھی دو ہیں سماعت کی عظمت میں، ہاتھ بھی دو، پاؤں بھی دو، تو ناک کے سوراخ بھی دو، وغیرہ وغیرہ، تو دل بھی دو بن جاتے۔ اور کہیں اگر ایک دل ڈیمیج ہوتا یا بلاک ہوتا تو دوسرا دل جو ہے وہ زندگی کی رم کے حیات کو جاری رکھتا اور وہ کردار دیتا، لیکن دو دل نہیں بنا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کے اندر، دل کو قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی ہے پلٹنا، خواہشات کا بار بار آنا، خواہشات کا بار بار آنا۔ اب اس صورت میں ناظرین کرام دو دل کیوں نہیں بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے باشگاف الفاظ میں فرمایا کہ جب دل بر ایک ہے تو دل دو کیوں ہوں؟ ایسا نہ ہو کہ دوسرے دل کے اندر کوئی اور حقیقت ہو اور ایک دل کے اندر میرے دل بر جو ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، اور دوسرا دل بھی اپنی حیثیت کے ساتھ کسی دوسری چیز کی خواہش کرے۔ اس لیے جب دل بر ایک ہے تو دل بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یہ حکمت الہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں اسی دل کے اندر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہو اور عداوت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس دل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر نفرت کے جذبات مشتعل ہیں، وہ دل خانہ کعبے کی چھت پر بھی چلا جائے تو بھی پلیت ہے، بیت المعمور کے حرمت مآب حرم کے اندر بھی چلا جائے تو بھی پلیت ہے، اور اگر وہ کسی ملکوتی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کو فرنا باشد، اگر کسی ملکوتی وجود کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو بھی ناپاک ہے۔ کیوں کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل کا اطمینان رسول اللہ کی چاہتوں کے سرور میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اپنے ذکر کے نور میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے چاہے بھی نہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی کرے؟ یہ سب باتیں غلط ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، عذاب مقیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ بیان فرمایا کہ تم اپنی چلاکیوں میں مست ہو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، تمہیں اپنی طاقت، سرمایہ، افرادی قوت پر بڑا ناز ہے نا۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو تم میں سے بھی زیادہ قوت والے تھے، وَأَكْثَرُهُمْ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کثیر مال، کثیر اولاد ان کے پاس تھی۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، انہوں نے اپنے حصے کا جو بقدر جسہ حصہ تھا انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی اتنا حصہ اپنا لو، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جتنا پہلے لوگوں نے حصہ برت لیا ہے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اولئک حبطت اعمالہم، پھر تمہاری یہ بیہودگی تمہیں اس انجام سے دوچار کر دے گی جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت کے اندر خسارہ تمہارا مقدر ہوگا۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، اے حبیب کیا ابھی ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی بربادیاں جو ہیں، اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین، اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں وغیرہ، کیا ان کی خبر ان کے پاس نہیں آئی؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ایسے ہی رسول تشریف لایا کرتے تھے جس طرح آپ تشریف لائے ہیں۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس روشن جب نشانیاں آ گئیں، حقائق آ گئے، اخلاق کریمہ سے معمور زندگیاں اور اسوے آ گئے، پھر انہوں نے ان کو ترک کیا اور مد مقابل آئے اور انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مزاحم ہوئے اور ان کو ستایا، تو پھر آخرکار مواخذہ تو پھر بنتا ہے۔ لہذا حبیب ہم نے ان کو مواخذے کی نظر کر دیا، طے و بالا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ تو ان منافقین سے کہو کہ عبرت حاصل کرو ان لوگوں کے رویوں پر جو نتائج مرتب ہوئے تھے، عبرت حاصل کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ چیزیں منافقین کی صورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے ان کے مزاج کو
اپنے کلام پاک کی حرمت مآب آیات میں بیان فرمایا۔ اب صاحبان ایمان کی عظمت کو، ان کے مزاج کو، ان کی نیچر کو، فطرت کو بیان فرمایا۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، صاحبان ایمان جو ہیں یہ باہمی محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومن عورتیں، مومن مرد یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور احترام کے رشتے میں کرتے ہیں، اور ان کے مزاج کی خوبی یہ ہے یأمرون بالمعروف، جب بھی مومن کسی عمل کا امر دیتا ہے ہمیشہ نیکی کا ہی حکم دیتا ہے، کیونکہ مومن کے خمیر میں نیکی کا نور ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ضمیر کی روشن کائنات کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے علاوہ اور کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ مومن کی شناخت ہے۔ اللہ اکبر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور پھر وہ زکوٰۃ بھی اپنے مالوں سے ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ اس کے رسول کی اطاعت شاری میں رہتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہی بلند بخت لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے گا۔ تو پہلے اوصاف بیان فرمائے، عادات بیان فرمائیں، پھر ان اوصاف اور عادات پر مرتب نتائج کو بیان فرمایا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یقیناً یہی بلند بخت لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، یہ نتائج بیان فرمائے صاحبان ایمان کے رویوں کی حرمت میں اور ان کی طرز زندگی کے جو نتائج دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، برکات عطا فرماتا ہے، ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو پھر وعدہ کیا ہوا ہے حبیب، جو آپ سے کھڑے ہیں، سچے ہیں، ستھرے ہیں، سچے ہیں آپ کے ساتھ، میرے حبیب پھر اللہ کے وعدے ہیں رحمت کے، اپنے فضل و احسان کے وعدے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مرد اور عورتوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جب حضور عظمت الہی میں یہ حاضر ہوں گے تو ان کے لیے ہم باغات بنا رکھے ہیں، ہم نے جنات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ بمساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنات عدن کے اندر ہم نے ان کے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جہاں انہوں نے تکریم کے ساتھ رہنا ہے، عظمت کے ساتھ رہنا ہے۔ جنت کی ہر نعمت ان کی خدمت گزاری میں پیش ہوگی۔ غلمان جنت ان کا طواف کریں گے، حوران جنت ان کی نیاز میں استادہ ہوں گی، اور ملائک جنت ان کے خادم ہوں گے۔ ان کے قلب و روح کی گرمی جب بھی مستی میں آئے گی تو اللہ کا حسن سامنے آ جائے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ نعمتیں ہیں۔ وردوان من اللہ، اور پھر اللہ اپنی رضا کا نور بھی ان پر نازل فرمائے گا، اور وہ بہت بڑا نور ہے جو ان پر نازل فرمایا جائے گا۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو خدائے ذوالجلال کی عظمت پر قربان جائیں، اللہ ادھار نہیں رکھتا، اور پھر وعدوں کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں سے۔ میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم صاحبان ایمان کو ایک بات یاد دلائیں گے۔ جب ہر شخص بھول جائے گا تو ایک وعدہ ہم یاد دلائیں گے اور انہیں یاد آئے گا، اور وہ اس وعدے کی یاد دہانی پر میری بارگاہ عظمت میں یہ عرض کریں گے ہاتھ اٹھا کر، اللہم ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، یاد کر وہ وعدہ جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری مغفرت کا فرمایا تھا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہ اللہ خود وعدہ یاد دلائے گا، اور اللہ کو
اللہ کا کیا ہوا وعدہ یہ امت کے لوگ اہل ایمان جو ہیں یہ یاد دلوائیں گے۔ آتنا ما وعدتنا، اے اللہ وہ وعدہ بروب کار لا، اس کو عملی جامہ پہنا، جس وعدے کی روشنی میں ہماری نجات جو ہے یہ ممکن ہے اور یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلوا کر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور ہوگا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تو اس وقت ہی اس بات کو قبول کر رکھا تھا، ہمارے تو وعدے سچے ہیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، ہم تو کسی بھی صاحبان محبت کی محبت کے احساسوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہر احساس محبت ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہے۔ اگر کسی نے ایک گٹھلی دی تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، تو وہ سامنے دیکھیں، ہم نے سونے کے پہاڑ بطور اجر و ثواب ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ بلکہ جو لوگ صبر و استقامت کے ساتھ لگے رہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم تو اہل صبر پر جب اجر و ثواب کا نزول فرمائیں گے تو حساب و کتاب کے پیمانے ہی توڑ ڈالیں گے۔ ہر ایک کے لیے حساب و کتاب کے پیمانے میں ایک ترازو ہے، ایک اندازہ ہے اور ایک اعداد و شمار ہے، لیکن جب اہل صبر آئیں گے تو ہم پیمانوں کو ختم کر دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جب اہل صبر کے وقت ہم سے حساب نہیں رکھتے تھے تو ہم ان کے ساتھ کیوں حساب رکھیں؟ اس لیے ناظرین کرام، یہ دونوں رویوں کو قرآن پاک نے بیان فرما دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ حضرت انسان دونوں راستوں پر چلنے کے نتائج بھی بیان کر دیے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کا انتخاب کس کی طرف ہے، آپ نے کدھر جانا ہے اور کہاں کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے دوستان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان آیات توبہ کے اندر جو ہے ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور یہ قرآن آج بھی آئینہ نور ہے۔ ہر شخص اپنی تراش خراش اس نور کے آئینے میں دیکھے، کہاں کہاں اس کے خد و خال کے اندر کہاں کہاں ایسی بدنما صورت ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے، تو فی الفور کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے زندگی کی شام کب ہو جائے۔ اس لیے دوستان محترم، یہ بہت بڑا اجر، بہت بڑی عظمت، بہت بڑی تکریم، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، یہ جو تیری چاہتوں میں ڈوبے رہتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ان کا مقام میرے حضور کیا ہے، ان کی بلندی کتنی عظمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، میرے حبیب یہ بلند بخت لوگ جن کے بارے میں نیکی اور جن کے تصور حیات میں اخلاص کا نور ہے، جب یہ حضرت عظمت الہی میں قیامت کے دن آئیں گے، اولئک عنہا مبعدون، ان سے قیامت کو ہٹا دیا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کا گڑگڑاہٹ والا دھماکہ ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دے گا، لیکن صاحبان عشق پر عشق کا اتنا ذوق بھرپور ہوگا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اہتمام کے ساتھ بھیجے گا، جو ان کے قلب و روح کی دھڑکنوں کا جائزہ لو کہ ان کے اندر کیا ارمان مچل رہے ہیں۔ تو پھر جس وقت فرشتے آئیں گے تو جو ارمان اس وقت صاحبان عشق اور محبت کے قلب و روح کے انداز میں جو انہیں محسوس ہوگا، وہ حضور عظمت الہی میں پیش کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ تکریم کے ساتھ اپنی نعمت سے مالا مال فرما دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم لوٹ آئیے بغیر کسی انتظار کے اس نعمت والی زندگی کی طرف جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، جس کی دعوت رسول دیتا ہے، جس کی دعوت اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔